بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس نے شادی کی رات کہا ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ بہو ایک اندھے فقیر کو تلاش کر کے 4 روٹیاں پکا کر کھلاتی ہے تو اس کے 4 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ روٹیاں پکا کر میں دلہن بنی، ابھی گھر سے باہر نکلی ہی تھی کہ اچانک ایک اندھا فقیر خود ہی میرے سامنے آ گیا، مگر اس نے روٹیاں پکڑنے کے بجائے میرے کان میں کہا تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، ابھی تہہ خانے میں جاؤ۔ میں فوراً بھاگ کر تہہ خانے میں گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر چیخ نکل گئی کہ میں اس وقت اندر ہی اندر غصے سے تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنے سسرال والوں پر بہت طیش آ رہا تھا کہ یہ کیسا رواج ہے کہ ابھی گھر میں نے قدم بھی نہیں رکھے ہیں کہ انہوں نے مجھے چولہے میں جھونک دیا۔ نئی نویلی دلہن جس کو ابھی گھر میں آئے 10 سے 15 منٹ ہی ہوئے تھے، بھلا کون اسے کچن میں بھیج کر روٹیاں پکواتا ہے؟ مگر میری پھوٹی قسمت کہ مجھے ایسا سسرال مل گیا تھا، اور اب جو بھی تھا مجھے نبھانا تو کرنا ہی تھا۔ میں ابھی دلہن بن کر گھر میں داخل ہوئی ہی تھی کہ کمرے میں جانے کے بجائے میری ساس میرا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے آئی اور مجھے کہنے لگی کہ بہو ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ نئی نویلی دلہن آتے ہی آٹا گوندتی ہے اور 4 روٹیاں پکا کر ایک اندھے فقیر کو کھلاتی ہے تاکہ اس کے 4 بیٹے پیدا ہو سکیں۔ اب چونکہ ہمارے خاندانی رسم ہے اور ہم سب ہی کرتی ہیں تو تمہیں بھی یہ کرنا ہی ہوگا۔ میں نے اپنی ساس سے درخواست کی کہ کم سے کم مجھے یہ دلہن والا لباس اور زیورات وغیرہ اتار کر سادے کپڑے پہننے دیں تاکہ میں آرام سکون سے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکا سکوں، مگر اس نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، تم تب تک اپنے کمرے میں نہیں جا سکتی جب تک تم اس رسم کو پوری نہیں کر لیتی، اور اس رسم کو دلہن والے لباس میں ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ تم آرام سکون سے اپنا کام کرو، کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو فون کرنے کا سوچا کہ ان کو کہوں کہ آپ نے مجھے کیسے لوگوں میں بھیج دیا ہے جنہوں نے آتے ہی مجھے کام پر لگا دیا ہے، لیکن پھر میں سوچ پر رک گئی کہ ابھی تو وہ اپنے فرض سے فارغ ہوئے ہیں اور ان کو کیسا لگے گا کہ میں سنے سسرال میں قدم رکھتے ہی اپنی پریشانی ان کو بتانا شروع کر دی ہے۔ مجھے اپنا شوہر کہیں بھی نظر نہیں آیا، ورنہ میں اس سے اس رسم کی تاریخ تو ضرور پوچھتی۔ مجھے کچن میں بھیج کر جانے، باقی سب گھر والے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ نہ مجھے اپنا شوہر نظر آ رہا تھا اور نہ ہی نند۔ ساس باہر تھی اور کچن کے گرد ہی چکر لگا رہی تھی، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ میری نگرانی کے لیے یہاں پر کھڑی ہو کہ میں آٹا گوندھ کر روٹیاں پکاتی بھی ہوں کہ نہیں۔ مجھے اپنی ساس کی اس حرکت پر بہت برا محسوس ہوا، لیکن ظاہر ہے اب جو ڈیوٹی اس نے مجھے دی تھی وہ تو نبھانے پڑنی ہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے آٹا گوندھا اور اپنی ساس کو کہا کہ اب 20 منٹ کے بعد ہی میں روٹیاں بناؤں گی، اور تب تک آٹا تھوڑا سیٹ ہو جائے گا تو مجھے اتنی دیر اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے دیں۔ مگر میری ساس کو ذرا بھی مجھ پر رحم نہیں آیا، کہنے لگی کہ تم یہاں لاؤنج میں ہی بیٹھ جاؤ اور جتنا آرام کرنا ہے کرو، لیکن کمرے میں تو تم تب ہی جاؤ گی جب یہ رسم مکمل طور پر پوری ہو جائے گی۔ میں نے پھر پوچھا کہ روٹیاں تو بنا لوں گی، لیکن یہ اندھے فقیر کا کیا چکر ہے؟ تو ساس کہنے لگی کہ تمہیں اسی حال میں ہی روٹیاں پکا کر گھر سے باہر نکلنا ہوگا اور کسی اندھے فقیر کو ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی میں چونک پڑی کہ کیا مطلب ہے؟ مجھے تلاش کرنا ہوگا۔ مجھے یہ تو تھا کہ روٹیاں بناؤں گی اور اپنی ساس کے ساتھ ان کی ہی کسی خاندانی اندھے فقیر کو جا کر دے آؤں گی، مگر یہاں تو بات ہی الٹی ہو گئی تھی، یعنی کہ روٹیاں بھی میں ہی بناؤں اور فقیر کو شہر بھر میں ہی تلاش کروں۔ یہ کیسی عجیب و غریب رسم تھی جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی لاجک تھا۔ بہرحال میں 15 منٹ کے بعد کچن میں دوبارہ گئی اور جا کر روٹیاں پکانا شروع کر دیں۔ 4 روٹیاں فقیر کے لیے پکانی ہیں، تو جیسے ہی میں 4 روٹیاں پکا کر توا اتارنے لگی تو میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ ایسا کرو 2 روٹیاں میرے لیے بھی بنا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں نے چپ چاپ اس کے حکم کی تعمیل کی، اگرچہ مجھے اپنی ساس کے رویے پر اندر ہی اندر حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ کر کیا رہی ہے
اور کیا یہ چاہ رہی ہے؟ مجھے تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مجھے میرے کمرے میں جانے سے روکنے کے لیے ہر حربہ آزمانے کو تیار ہے، اور مجھے اس بات پر تو شدید غصہ آ رہا تھا کہ بھئی اگر تم نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری بہو تمہاری بیٹے کے کمرے میں جائے تو اس کی شادی کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ رکھتی اسے اپنے پاس۔ میں نے کوفت سے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں تو مجھے اپنے شوہر نظر آئیں اور میری جان بخشی ہو سکے، لیکن وہ بھی جانے کس بل میں جا کر چھپ گئے تھے کہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور اپنے ساس سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے کون سا بتا دینا تھا کہ اس نے تو یوں ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا تھا، اور یہ میں الجھ کر رہ گئی تھی کہ آخر اس کی نیت کیا ہے۔ روٹیاں پکانے اور اپنی ساس کو کھلانے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اب تم میرے ساتھ گھر سے باہر آ جاؤ۔ یوں ہم گھر سے باہر آ گئے تو مجھے کہنے لگی کہ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اسی پاس میں اندھے فقیر کو تلاش کرو اور اسے یہ روٹیاں کھلا کر ہی گھر واپس آنا۔ یوں ہم گھر سے باہر آ گئے۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے اس رسم میں ذرا بھی کوتاہی کی یا بے ایمانی کرنے کی کوشش کی تو تمہارے گھر اولاد نہیں ہوگی۔ یہ ہماری چونکہ خاندانی رسم ہے تو اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تمہیں یہ سچے دل سے پوری کرنی ہوگی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اسی لیے بس ایک ہی بیٹا ہو سکا، غلطی مت کرنا۔ میں دروازے سے باہر آ گئی تو میری ساس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب میں سڑک کے پر اکیلی ہی تھی۔ اگر کوئی بھی مجھے دیکھ لیتا تو شاید پاگل ہی سمجھتا، کیونکہ میں دلہن بنی ہاتھوں میں روٹیاں پکڑے ادھر ادھر کسی اندھے فقیر کو تلاش کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ بڑبڑا رہی تھی کہ بھلا یہ کیسی رسم ہے کہ خود ہی فقیر کو تلاش کرو۔ اب اگر مجھے کوئی ایسا فقیر نہ ملے تو میں کیا کروں گی؟ روٹیاں کسی اور فقیر کو بھی نہیں کھلا سکتی تھی، کیونکہ میرے ساتھ ساس نے مجھے اس رسم کے بارے میں کہہ کر ڈرا دیا تھا کہ اگر میں نے کچھ بھی بے ایمانی کرنے کی کوشش کی تو میری اولاد نہیں ہوگی۔ مجھے اپنے گھر کا ماحول یاد آنے لگا کہ ہمارے گھر میں تو ایسا کوئی بھی رواج نہیں تھا، ہم تو ان رسم و رواج کو مانتے ہی نہیں تھے، اور ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے۔ بابا گورنمنٹ کی ملازمت کرتے تھے اور بھائیوں میں بہت پیار تھا۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی اور ایک بہن تھی اور میں تیسرے نمبر پر تھی۔ ہم لوگ بہت سیدھے سادے اور شریف لوگ تھے، جنہوں نے کبھی کسی خاص عقیدے کا رسم کو فالو نہیں کیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب بڑے بھائی کی شادی ہوئی اور ہم بابی کو بیاہ کر گھر لے آئے تھے تو ان کے گھر والوں نے اپنی کافی عجیب و غریب سی رسمیں بتائی تھیں۔ میرے بابا نے صاف منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ رسمیں آپ لوگوں کے گھر میں کی ہیں، آپ لوگ اپنے گھر پر ہی کیجیے گا، ہمارے گھر میں کوئی خاص رسم نہیں ادا کی جاتی، تو ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یہی نہیں، جب شروع میں تو بابی نے اس طرح کے کچھ رسمیں ادا کرنے کی کوشش کی تھی تو امی نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا، اور میرے بھائی نے بھی کہا تھا کہ ایسی رسمیں جن کی کوئی لاجک نہیں ہے یا کوئی سر پیر نہیں ہے وہ ہمارے گھر میں ہرگز بھی نہیں دہرائی جائیں گی۔ اور اب بابی کو بھی یہی سمجھ آ چکی تھی کہ اسی لیے انہوں نے ہمارے مطابق ہی رہنا شروع کر دیا۔ بھائی کے بعد بڑی بہن کی شادی ہوئی تو ان کی شادی کے فوراً بعد ہی اماں بابا کو میری شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ مجھے تب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کو میری شادی کی اتنی جلدی بھی کیا ہے۔ میں کون سا بھاگی جا رہی ہوں، اور ابھی تو میری تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ میرا رشتہ بچپن سے ہی طے تھا، لیکن مجھے اس بارے میں خبر نہیں تھی، اور اب وہ رشتہ لڑکے کی طرف سے توڑ دیا گیا تھا، اور یہ بات پورے خاندان کو پتہ چل گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے ماں باپ پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اس بارے میں مجھے خبر نہیں تھی، ورنہ اگر مجھے اس منگنی کا یا رشتے کے بارے میں معلوم ہوتا تو شاید میں بھی خواب سجا لیتی اور میرا دل بہت بری طرح سے ٹوٹ جاتا۔ تو اچھا ہوا کہ مجھے میرے ماں باپ نے اس بارے میں نہیں بتایا۔ سنا تھا کہ اس لڑکی کی بہت جلد شادی ہونے والی تھی، اور میرے ماں باپ کو یہ تھا کہ وہ میری ہی جلدی سے شادی کر دیں تاکہ خاندان میں کسی کو بھی بات بنانے کا موقع نہیں مل سکے۔ اسی لیے انہوں نے یہ ذمہ داری ایک رشتے والی خاتون کو سونپ دی۔
اس رشتے والے نے میرے سسرال والوں سے بہت ہی زیادہ تعریفیں کی تھیں اور میرے ماں باپ کو مکمل یقین دلایا تھا کہ آپ کی بیٹی وہاں پر خوش رہے گی۔ کہنے لگی کہ لڑکا اکیلا بھائی ہے، چھوٹی بہن ہے اور ایک معصوم اور شریف سی ساس ہے جو بے ضرور سی خاتون ہے۔ آپ کی بیٹی وہاں پر خوش رہے گی اور میرے ماں باپ نے بھی مجھے ضروری جانچ پڑتال کے بعد اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میں اس وقت دلہن بن کر ان کے گھر گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ایک مشکوک اور عجیب سی رسم کی وجہ سے اب مجھے سڑکوں پر خوار ہونا پڑ رہا تھا۔ میرے پیروں میں ہیل تھی اور لہنگا بھی بہت بھاری تھا۔ میں نے دعا کی کہ یہ مصیبت جلد سے جلد ختم ہو جائے اور کوئی فقیر مجھے نظر ہی آ جائے۔ میری دعا کی قبولیت کا وقت تھا کہ اچانک اسی وقت کوئی آدمی مجھ سے ٹکرایا اور میں اسے کچھ سخت سست بنانے کے لیے لگی تھی کہ میری نظر اس پر پڑی اور وہ ایک اندھا شخص تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ سے چھڑی گر گئی تھی۔ مجھ سے ٹکرانے کے بعد وہ زمین پر ادھر ادھر اپنی چھڑی ٹٹول رہا تھا۔ میں نے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی جلدی میری دعا قبول ہو جائے گی۔ میں نے جلدی سے روٹیاں آگے کی کہ آگے بڑھائیں اور کہا کہ یہ روٹیاں کھا لیں اور مجھے 4 بیٹوں کی رضا دے دیں۔ مجھے کہنے لگا کہ کہیں تم فریدہ کی بہو تو نہیں ہو؟ میں اپنی ساس کا نام سن کر چونک گئی اور کہا جی میں انہی کی بہو ہوں اور انہی کی یہ رسم کو پورا کرنے کے لیے آپ کو یہ روٹیاں دے کر جا رہی ہوں۔ آپ پلیز انہیں کھا کر مجھے دعوت دینا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم بہت ہی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہو، تمہیں یہاں اس گھر میں شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ میں نے ناسمجھی سے اس فقیر کو دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے مجھ سے ابھی تک روٹیاں بھی نہیں پکڑی تھیں کہ کہنے لگا کہ تم ابھی اس وقت اپنے گھر کی تہہ خانے میں جا کر دیکھو وہاں پر کیا ایسا راز چھپا ہے، پھر تمہیں سب کچھ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تم کس مصیبت میں پھنس چکی ہو۔ میں اسی فقیر کی بات سن کر ڈر گئی۔ پہلے تو یہی بات ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے پتہ چلے کہ فریدہ کی بہو ہوں، جبکہ وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، اور پھر یہ سب میں مصیبت میں پھنس گئی ہوں اور میرے گھر کے تہہ خانے میں کچھ ہے، یہ سب کیا تھا؟ اور جب میں نے اسے پوچھنے کی کوشش کی تو کہنے لگا کہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں، تمہیں جلدی سے اپنے گھر جانا ہوگا، اسی لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے میں اس سے مزید کچھ پوچھتی وہ جلدی سے اس طرف چلا گیا اور میں گھر میں واپس بھاگ کر شکر ہے کہ میں ابھی گھر سے صرف 2 گلیاں دور ہی آئی تھی، اسی لیے جلدی واپس آ گئی۔ دروازہ ویسے ہی بند تھا، اس پر لاک نہیں لگا تھا، اسی لیے جب میں نے اندر دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ گھر کے اندر تو سناٹا پھیلا ہوا تھا، کوئی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مہمان تو پہلے ہی میری حال سے اپنے گھروں کو جا چکے تھے اور ہم صرف گھر والے ہی واپس آئے تھے، مگر وہ تو مجھے نظر آنے چاہیے تھے کہ وہ لوگ کہاں تھے۔ میں جلدی سے سوچنے لگی کہ ان کا تہہ خانہ کہاں پر ہو سکتا ہے۔ میں اس فقیر کی بات کو پرکھنا چاہ رہی تھی کہ اس نے مجھ سے سچ بولا یا جھوٹ۔ میں اس گھر میں آج پہلی بار آئی تھی، اسی لیے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ تہہ خانہ کدھر ہے اور ہو سکتا ہے۔ یہ بات مجھے بار بار پریشان کیے جا رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیا دھوکا ہوا ہے جو وہ فقیر مجھے بتانا چاہ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر تلاش کر رہی تھی کہ اچانک میری ساس میرے پاس آئی اور عجیب سے انداز میں پوچھنے لگی کہ تم اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی تھی؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ کی شرط پوری کر دی ہے اور ابھی گھر سے باہر نکلی ہوں کہ ایک اندھا فقیر مجھ سے ٹکرا گیا تو میں نے اس کو روٹیاں کھلا دیں۔ وہ مجھے کچھ گھبرائی سی لگی کہ مجھے اس کے تاثرات سمجھ نہیں آ رہے تھے، ایسے کہ اس کا ذہن کہیں اور ہی ہے۔ مجھے کہنے لگی کہ تم کمرے میں جاؤ، میں تمہارے شوہر کو بھیج دوں گی، اور پھر تم خود ہی کہنے لگی کہ تمہیں تو اپنے کمرے کا پتہ نہیں ہوگا، چلو میں ہی تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد میرا شوہر بھی آ گیا۔ مجھے ان کی ماں کی بیٹے کی حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی تھیں، کیونکہ وہ شکل سے کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں پریشان نہیں، بلکہ وہ مجھ سے اس رسم کے بارے میں پوچھنے لگا
کہ میں نے اسے ٹھیک طرح سے بھی سر انجام دیا ہے یا نہیں۔ اگلے دن ناشتے پر مجھے اپنی نند نظر نہیں آئی تو میں نے ساس سے پوچھا کہ کہنے لگی کہ وہ سو رہی ہے۔ دوپہر کے کھانے پر بھی وہ نظر نہیں آئی تو ہاں، لیکن ولیمے کے فنکشن پر مجھے میری نند نظر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، لیکن میں ایسی کچھ بھی نہ پوچھ سکتی تھی کیونکہ میرے ساس اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہتی تھی اور اس کی موجودگی میں سوال نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے وہ فقیر دوبارہ نظر نہیں آیا اور مجھے اس کی بات ابھی تک ذہن میں سوال پیدا کر رہی تھی کہ اس نے وہ ساری باتیں مجھ سے کیوں کی ہیں۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں گھر پر آنے والے ملازمہ کے تہہ خانے جانے کا بھی معلوم کر لیا کہ وہ سیڑھیوں کے نیچے کی طرف تھا، اور 4 دن بعد جب سب گھر والے دوپہر میں سو رہے تھے کہ وہاں مجھے ایسا کچھ بھی نظر آیا کہ جو قابل گرفت یا قابل مشکوک لگتا۔ شاید وہ فقیر مجھے بے وقوف بنا گیا ہے۔ اب تو میری ساس بھی مجھے بہت کم بلاتی تھی، یعنی وہ اپنے کن کاموں میں مصروف تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہی ہے، اور دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ گوارا سمجھا کہ کسی کام میں شریک کر ہی رہی تھی تو میں بھی اس پر توجہ دینی چھوڑ دی۔ ایک دن اپنے دوست کے ساتھ میں ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے گئی تو وہاں پر میں نے اپنی نند کو کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا اور میں شاکڈ رہ گئی۔ یعنی میری نند چھپ کر افیئر چلا رہی تھی اور اس لڑکے کی شکل مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی لیے مجھے دوسرے ٹیبل پر جا کر ہی اسے دیکھنا پڑا، اور جب اسے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے ریسٹورنٹ کی چھت میرے سر پر آن گری ہے، کیونکہ میں اسے پہچان گئی تھی۔ شادی کی رات اندھا فقیر بن کر مجھ سے ٹکرانے والی یہی لڑکا تھا، اور یہ کیا کر رہا تھا کہ یہ کیا پلاننگ چل رہی تھی؟ کیا اس دن اس کا مجھ سے ٹکرانا ایک سازش تھا؟ وہ کس نیت سے اس دن مجھ سے بات کر کے گیا تھا، اور اسے کس نے بتایا تھا کہ میں گھر سے باہر ہوں اور اسے آ کر مجھے ٹکرانا چاہیے؟ ضرور یہ میری نند ہوگی، لیکن آخر یہ دونوں چاہتے کیا تھے؟ میں اس کو کچھ بھی کہے بغیر گھر واپس آ گئی۔ گھنٹے کے بعد جب وہ بھی گھر آ گئی تو میں نے اس ماں کی گفتگو سنی۔ میری ساس اسے سختی سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کہاں پر تھی اور کس کے ساتھ تھی، اور وہ بڑی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہی تھی کہ میں اپنے دوست کے گھر پر تھی، چاہے تو اسے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس پل میرا دل چاہا کہ اپنی ساس کو جا کر اس کی بیٹی کی اصلیت بتا دوں، لیکن میں مصلحت کے تحت خاموشی رہی تھی۔ میرا ان کے معاملے میں بولنا نہیں بنتا تھا۔ ہاں، مجھے اس لڑکی سے بات ضرور کرنی چاہیے تھی۔ اسے پوچھنا تھا کہ اس دن اس کا مجھ سے ٹکرانا اور سب وہ کہنے کا کیا مقصد تھا۔ مجھے میرے سسرال والوں کے خلاف کرنا چاہ رہی تھا، لیکن آخر کیوں؟ کچھ دنوں کے بعد میری نند پھر سے گھر میں باہر نکلی تھی کہ مجھے تو پکا یقین تھا کہ اس لڑکے سے ملنے جا رہی ہو، کہ جیسے ہی میں ان دونوں کو پیچھا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اس وقت میری ساس نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا شادی کے اس روز تم نے اپنی رسم اچھے طریقے سے ادا کی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پوچھنے لگی کہ پھر ابھی تک تم نے ہمیں کوئی خوشخبری کیوں نہیں سنائی؟ وہ رسم دوبارہ ادا کرنی ہوگی ابھی، اور اسی وقت مجھے لگتا تھا کہ پہلے تم نے دل سے یہ کام نہیں کیا تھا، اسی لیے ابھی تک ہمیں کوئی بھی خوشخبری سننے کو نہیں ملی۔ ابھی تم دوبارہ سب یہی کرو، اور اس بارے میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آٹا میں گوندھ رکھا ہے، بس 5 منٹ میں روٹیاں پکاؤ، اور کوشش کرنا کہ اپنے ماں باپ کے گھر والوں کی سائڈ پر ہی کوئی اندھا فقیر تلاش کرو، وہاں پر بہت مل جائیں گے۔ مجھے واضح طور پر اب شک ہوا کہ شاید میری ساس مجھے کسی بہانے سے گھر سے باہر نکالنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اس کی بات کی تعمیل کی، روٹیاں پکا کر گھر سے باہر آ گئی، لیکن میں وہاں پر جانے کے بجائے ایک طرف ہی ہو کر کھڑی ہو گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ گھر کے اندر ایسا کون جائے گا جس سے وہ نہیں جانتی کہ میں ملوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میں نے اپنی نند کو اسی لڑکے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جس کے ساتھ میں اسے ریسٹورنٹ میں ہی دیکھ چکی تھی۔ اب تو ساری بات ہی کلیئر ہو گئی تھی کہ وہ ماں بیٹیاں مجھے مل
کہ وہ ماں بیٹیاں ملی ہوئی ہیں۔ میں اس وقت گھر واپس گئی اور جیسے ہی میں ان لوگوں کے سر پر پہنچی تو میری ساس مجھے دیکھا تو چونک گئی اور میری نند بھی گھبرا گئی۔ میں نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، نہ آپ نے ہی تو مجھے اس دن جان بوجھ کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ آخر آپ تینوں مل کر میرے خلاف کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا کیا مقصد ہے؟ پھر میں نے اس لڑکے کو پوچھا کہ اس دن تمہیں مجھ سے اندھا فقیر بن کر ٹکرانے کو تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میری نند اپنی ماں کو کہنے لگی کہ امی اب تو بھابھی کو سب کچھ اگر آپ نے نہیں بتایا تو میں بتاتی ہوں۔ کہنے لگی کہ بھابھی میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس کا نام شایان ہے۔ میں اسے اکثر ہی باہر بھی ملتی ہوں اور میں نے امی کو صاف بتا دیا تھا کہ میں اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن انہوں نے تو میرا گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ آپ کی شادی والے دن شایان نے مجھے رابطہ کرنے کے لیے اپنے دوست کو پیزا بوائے بنا کر ہمارے گھر میں بھیجا تھا، لیکن جب ہم دونوں بات کر رہے تھے تو امی نے سن لیا اور اسی لڑکے کو بہت مارا اور اسے لے کر تہہ خانے میں بند کر دیا، کیونکہ اس وقت آپ کی بارات کی گاڑی گلی میں ہی داخل ہو چکی تھی۔ تو اماں نے یہ بات سب سے چھپائے رکھی، اسی لیے ایسا کیا۔ میں تو بہت گھبرا گئی تھی کہ امی کہیں اس بیچارے لڑکے کے ساتھ برا نہ کر دیں۔ جس رسم کی بات امی نے کی تھی وہ سچ میں ہی تھی۔ ہمارے خاندان کی ہر لڑکی یہ رسم ادا کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ اس کی ساس باہر جایا کرتی تھی اور چونکہ میری ماں اس وقت میری وجہ سے ہی پریشانی میں تھی اور اماں نے آپ کو ہی باہر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ میرے لیے اچھا موقع تھا کہ میں نے جلدی سے شایان کو فون کر کے کہہ دیا کہ اس کے دوست کو اماں نے تو تہہ خانے میں بند کر دیا ہے۔ پھر جلدی جلدی میں یہی پلان بنا کر وہ وہیں اندر فقیر بن کر اور آپ سے ٹکرائے اور آپ کو تہہ خانے میں جانے کا مشورہ دے کر آپ جب اس لڑکے کو وہاں پر دیکھیں گی تو ساری سچائی آپ کو معلوم ہو جائے گی اور اس طرح سے اماں کو اسے چھوڑنا پڑے گا۔ ایسا کچھ بھی نہ ہو پایا۔ اماں نے تو اب آپ کو تہہ خانے میں تک نہیں دیا، آپ کو تو آپ کے کمرے میں ہی بھیج کر اماں میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ اگر میں اس لڑکے سے رابطہ ختم کر لوں تو اس کے ساتھ کو جانے دیں گے، ورنہ وہ ابھی پولیس کو کال کر کے اسے چوری کے الزام میں پکڑوا دیں گے۔ میں نے اس وقتی طور پر ان کی بات مان لی تو امی نے شایان کے دوست کو جانے دیا، اور انہیں کچھ دنوں میں اماں یہی کوشش کر رہی تھی کہ وہ جلدی سے جلد میری شادی کہیں پر طے کر دیں، لیکن میں نے انہیں صاف منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اسی سے شادی کروں گی۔ اس لیے اماں نے آج اس کو ملنے کے لیے گھر پر بلایا تھا، اور امی نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ میں اپنی پسند کی شادی کر رہی ہوں، تو پھر سے رسم کے بہانے آپ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ میری ساس شرمندہ ہو کر کہنے لگی کہ میں نے ساری عمر بہت سوچ سمجھ کر اور محتاط ہو کر گزاری ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی وجہ سے مجھے لوگوں سے باتیں سننے کا موقع ملے، یہاں تک کہ میں نے یہ بات اپنے بیٹے سے بھی چھپائی ہوئی تھی کہ اس کی بہن اس کو کسی کو پسند کرتی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے تربیت پر ہی حرف اٹھائے۔ میں نے اپنی ساس کو سمجھایا کہ آپ اپنی بیٹی اور اس کے مرضی سے شادی کر دیں تو یہی بہتر ہوگا، ورنہ اگر آپ نے آپ کی عزت خراب کر کے گھر سے بھاگ جانے کا ترجیح دی تو پھر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ مان تو وہ پہلے ہی گئی تھی، میری باتوں پر مزید قائل ہو گئی، اور ہم نے سب لوگوں کو یہ ظاہر کروایا کہ یہ رشتہ میرے توسط سے ہو رہا ہے، اور میری نند اور شایان ہی میرا بہت شکر ادا کیا، اور میں نے بھی شکر ادا کیا کہ اتنے دنوں کی ذہنی الجھن اور کوفت کا خاتمہ ہوا۔ اب اگلا مرحلہ ان کے خاندان کے بے سروپا رسموں کو ختم کرنا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔